بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد میں اس کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان بیع کی بہترین تعریف پر چھٹا اشکال اس کا جواب۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس اشکال کو بیان نہیں کر سکے تھے، لہٰذا آج کے درس میں ہم اس اشکال کو مفصل بیان کرتے ہیں اور اس کا جو جواب دیا گیا ہے اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس متن کے حوالے سے۔ تو اس درس کے جو اہم مطالب ہیں جو آج مورد گفتگو ہونے ہیں، ان میں سے ایک مطلب ہبے کی 3 صورتوں کا بیان ہے کہ ہبہ جو ہے اس کی کون سی 3 صورتیں ہیں جو اہم ترین ہیں، ان میں سے پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی صورت مورد اشکال یعنی کون سی وہ صورت ہے جس سے اشکال کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہبے کی حقیقت اور مذکورہ اشکال کا پھر جواب کہ جس میں ہبے کی حقیقت اور معنی کو بررسی کیا جائے گا اور اس کا تجزیہ اور تحریر کیا جائے گا۔ اسی طرح ہبے میں ہر ایک تملیک کا مستقل ہونا، اس سے کیا مراد ہے کہ جو اس جواب کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلا جو یہاں پر مطلب ہے وہ یہ کہ چھٹا اشکال کے جو اس طرح سے کیا گیا کہ یہ تعریف ہبے کو شامل ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ یہ ایک ایسی تعریف کی گئی ہے کہ جو مانع الاغیار نہیں ہے، کیونکہ ہبہ وہ ہے کہ جو بیع نہیں ہے، اور تعریف جو کی گئی ہے درواقع وہ اس ہبے کو شامل ہوتی ہے، اور یوں یہ تعریف مانع الاغیار نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ہبے کی صورتوں کو دیکھنا چاہیے، گرچہ اس کی مختلف صورتیں ہیں لیکن کچھ اہم صورتوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں اور پھر جس صورت سے اشکال کیا جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت اس کی ہبے کی یہ ہے کہ ہبہ غیر معوضہ، یعنی یہ وہ ہبہ ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کسی دوسرے کو ہبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کوئی عوض دریافت نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ مثلا زید جو ہے وہ عامر کو کوئی چیز ہدیہ کرے اور عامر اس کے عوض کچھ بھی اسے ہدیہ نہیں کرتا، تو یہ وہ ہبہ ہے کہ جو غیر معوضہ ہے، یعنی نہ تو عوض کی شرط کی گئی ہے اور نہ ہی مد مقابل جو طرف ہے جو ہبے کو لے رہا ہوتا ہے، ہدیہ لے رہا ہوتا ہے، وہ کوئی عوض دیتا ہے، تو اسے ہبے غیر معوضہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہبہ معوضہ لیکن اس میں عوض کی شرط نہیں کی گئی۔ ہبہ معوضہ ہے، یعنی مد مقابل جو شخص ہے وہ عوض دیتا ہے لیکن وہ اپنی طرف سے عوض دے رہا ہوتا ہے، خود ہبے کے ضمن میں کوئی ایسی شرط نہیں کی گئی ہوتی۔ تیسری صورت جہاں پر ہبہ جو ہے وہ معوضہ کہ جس میں عوض کی شرط کی گئی ہے، البتہ یہ اس ہبے کے ضمن میں، یعنی جب انسان کوئی چیز کسی کو ہبہ کرتا ہے تو اسی ہبے کے ضمن میں وہ یہ شرط کرتا ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ اسے عوض دے گا، اس چیز کا، اس ہدیے کا، وہ بھی ایک عوض اسے ہدیے کے طور پر دے دے گا۔ اب یہاں پر مستشکل نے اس مورد کے متعلق اشکال کیا ہے کہ یہ تملیک عین بے مال ہے، وہی تعریف جو ہم نے بیع کے اندر بیان کی تھی بیع کے حوالے سے کہ بیع کیا ہے، تملیک العین بے مال ہے، آیان میں سے ایک عین کو دینا کسی مال کے مقابلے میں، کسی مال کے عوض، یہ بیع کی تعریف تھی۔ اور یہاں پر یہ ہبہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی درواقع ایک چیز کو ہدیہ جب کرتا ہے تو تملیک کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز اس کو مالک بنا رہا ہوتا ہے ہدیہ دے کر کسی چیز کا، اور پھر شرط کی گئی ہے کہ وہ عوض دے گا اسی ہدیے کا، تو یہاں پر یہ تملیک عین بے مال ہے، مال کے عوض ایک تملیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ اشکال کیا گیا کہ یہ تعریف جو ہے وہ مانع الاغیار نہیں رہتی۔ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَأَمَّا الْحِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَشْتُرِطَ فِيهَا الْعِوَضُ، کہ یہ ہبہ کہ جو معوضہ ہے، یعنی یہاں پر جو ہبہ جس سے اشکال کیا گیا وہ کس نوعیت کا ہبہ ہے، معوضہ ہے، یعنی جس کے اندر یہ شرط کی گئی ہے کہ مد مقابل عوض دے گا۔ فرماتے ہیں کہ والمراد بها هنا مشترط فيها العوض، ہبہ معوضہ سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جس کے اندر عوض کی شرط کی گئی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں فلیست انشاء تملیک بعوض علی جہت المقابلہ، یہ ہبہ معوضہ انشاء تملیک عوض کے مقابلے میں مقابلے کی جہت پر نہیں ہے، یعنی یہ ہبہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مقابلے اور مبادلے کے عنوان سے، معاوضے کے عنوان سے عوض کے مقابلے میں کوئی تملیک انشاء کی جا رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر معاوضے کی معنی میں جو بیع کے اندر ہم مبادلہ کرتے ہیں، تملیک کرتے ہیں، انشاء تملیک کرتے ہیں، اگر وہ معاوضہ یہاں پر مد نظر ہو
وہی بے کی تعریف یہاں پر مد نظر و انشاء تملیک، تو یہاں پر اس کا قانون بھی فٹ آنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ جو قانون ایک معاملے کا ہے کہ جو یہاں پر فٹ آنا چاہیے، اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہبہ معاوضہ مقابلے کی بنیاد پر انشاء تملیک ہے، تو قانون فٹ آنا چاہیے اس معاوضے کا یہاں پر۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون جس طرح ہم بے میں انشاء تملیک کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، یعنی تملیک انشاء کرتا ہے اور مشتری وہاں پر مالک بنتا ہے، تو ادھر سے خود وہ بائع بھی تو مالک بن رہا ہوتا ہے اس عوض کا کہ جو مشتری اسے دیتا ہے۔ ہم زمان اسی وقت یہ مالکیت دونوں کی جو ہے وہ وجود پاتی ہے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ انشاء تملیک بے عوض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَا، یعنی اگر یہ انشاء تملیک ہو عوض کے مقابلے میں اس جہت مقابلے کی بنیاد پر، تو لم یوکل تملک احدہما لاحد العوضین من دون تملک الاخر للآخر، پھر معقول نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ان دو عوض میں سے کسی ایک کا مالک بنے بغیر اس کے کہ وہ دوسرا شخص اس دوسرے عوض کا مالک بنے، اس کے بغیر۔ یعنی یہاں پر فقط ایک کی مالکیت سامنے آئے، یعنی جب کوئی کسی کو ہدیہ کرتا ہے، وہ مد مقابل شخص جو کہ موہوب ہے وہ مالک بن جائے اس ہدیے کا، لیکن جو ہدیہ کرنے والا واہب ہے وہ مالک نہ بنے اس عوض کا۔ کیونکہ یہاں پر ہبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص جو ہے وہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو اسی وقت وہ مالک نہیں بنتا اس کے عوض کا۔ لہٰذا جب اس طرح سے ہے، یعنی اس ہبے کے اندر اس طرح سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معقول نہیں ہے اگر آپ اس کو انشاء تملیک جانتے ہیں۔ وَإِن لَا، یعنی اگر یہ انشاء تملیک ہو عوض کے مقابلے میں، تو یہاں پر دونوں کی مالکیت سامنے آنی چاہیے۔ معقول نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مالک بنے دو عوض میں سے کسی ایک کا، بغیر اس کے کہ وہ دوسرا شخص مالک بنے کسی دوسرے اس عوض کا جو اس کے مد مقابل ہے، بلکہ اگر ایک مالک بنتا ہے تو اسی وقت دوسرا بھی مالک بنے۔ یہ قانون معاوضے کا قانون ہے۔ لہٰذا آگا فرماتے ہیں کہ اگر یہ انشاء تملیک بے عوض ہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ جب ایک مالک بن رہا ہے اس ہدیے کا، جب واہب موہوب کو ہدیہ کرتا ہے، وہی پہلا ہدیہ جو واہب کی طرف سے صورت پاتا ہے، تو یہاں پر اسی وقت مد مقابل جو شخص ہے کہ جو ہدیہ دے رہا ہے اور مد مقابل یعنی اپنے مقابل شخص کو مالک بنا رہا ہے ہدیے کا، تو خود بھی اس کے عوض کا اسی وقت مالک بنے، جبکہ ہدیے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ مَعَنَّ ظَاهِرَهُمْ عَدَمُ تَمَلُّكِ الْعِوَضِ بِمُجَرَّدِ تَمَلُّكِ الْمَوْهُوبِ الْهِبَةِ، واضح کر رہے ہیں آگا اس مطلب کو کہ دیکھیں ہدیے میں ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کی مالکیت ایک ساتھ وجود پائے، یعنی باوجود اس کے کہ ان ظاہرہم کے فقہا کا جو کلمات کا جو ظہور ہے وہ اس بات میں ہے کہ عدم تملک العوض، یعنی وہ جس نے ہبہ دیا تھا، وہ جس نے ہدیہ دیا تھا، وہ عوض کا مالک نہیں بنتا بمجرد تملک الموہوب الہبہ، اسی وقت کہ جب موہوب ہبے کا مالک بنتا ہے تو اس موہوب کے مالک بننے سے یہ واہب جو ہے وہ عوض کا مالک نہیں بنتا۔ یہ کلمات فقہا کے کلمات کا ظہور ہے۔ تو پس آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاوضے کا قانون یہ ہے کہ جہاں انشاء تملیک ہو اور ایک شخص کسی دوسرے کو مالک بناتا ہے تو خود بھی اس کی چیز کے مد مقابل عوض کا اسی وقت مالک بنتا ہے۔ بے کے اندر اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہدیے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جب وہ شخص ہدیہ دیتا ہے مد مقابل موہوب کو شخص کو، تو موہوب جب مالک بنتا ہے اس ہدیے کا، تو اس کے اس مالک بننے سے یہ واہب اس کے عوض کا مالک نہیں بنتا، یعنی اس کی مالکیت اس وقت سامنے نہیں آتی۔ بل غایت الامر ان المتحب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع في هبته۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آگا فرماتے ہیں کہ آخر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ جو متحب ہے جس کو ہبہ دیا گیا ہے، واہب نے جس کو ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے کوئی چیز، اگر وہ عوض نہیں دیتا، چونکہ ہبہ معاوضہ ہے، اس میں شرط کی گئی ہے کہ وہ مد مقابل بھی ہدیہ دے گا۔ اب اگر وہ متحب ہدیہ نہیں دے رہا، یعنی عوض نہیں دے رہا، عوض ادا نہیں کر رہا، اب فرماتے ہیں کہ کان للواہب الرجوع فی ہبتہ، واہب کے جس نے ہدیہ دیا پہلے مرتبے میں، اس کو اتنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہبے میں رجوع کرے، یعنی دیا ہوا ہدیہ وہ واپس کرے، کیونکہ شرط کی گئی تھی کہ مد مقابل ہدیہ دے گا، اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو یہ فقط اتنا حق رکھتا ہے کہ اپنا ہدیہ اسے واپس کرے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب اس نے ہدیہ کیا تو اس وقت یہ بھی اس کے عوض کا مالک بنتا ہے، نہیں۔ تو بس یہاں پر معاوضے کا قانون وجود نہیں پاتا۔ بس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاوضے کا قانون جو ہے وہ وجود نہیں پا رہا۔ اس کے بعد
آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا ظاہر ان تعویض المشترط فی الہبہ، بس وہ تعویض کے جس کی شرط کی گئی ہے ہبے کے اندر، یعنی وہ ہبہ کے جو معوضہ ہے جس کے اندر عوض کی شرط کی گئی ہے، کالتعویض الغیر المشترط فیہا، اس تعویض کی طرح ہے کہ جو شرط نہیں کی گئی فیہا اس ہبے کے اندر. یعنی دو قسم کے ہمارے سامنے ہبہ ہے، ایک وہ ہبہ ہے کہ جس کے اندر عوض کی شرط کی گئی ہے، ایک وہ تعویض ہے کہ وہ ہبہ ہے کہ جس کے اندر تعویض کی شرط نہیں کی گئی، عوض کی شرط نہیں کی گئی. درست ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو ہبے کے اندر عوض کی شرط کی گئی ہے، یہ ہبہ اسی ہبے کی طرح ہے کہ جس میں تعویض شرط نہیں کی گئی، عوض شرط نہیں کیا گیا. کس بات میں یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فی کونہ تملیکا مستقلا، اس بات میں کہ یہ ایک مستقل تملیک ہے. یعنی ہبے کے اندر چاہے وہ ہبے معوضہ ہو چاہے وہ ہبے غیر معوضہ ہو، آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص ہدیہ کر رہا ہوتا ہے موہوب کو تو یہ ایک مستقل دروا کے تملیک ہے، وہ مالک بنا رہا ہوتا ہے اس کو، اور یہ ایسی تملیک ہے کہ جو مستقل ہے، یعنی جس کے اندر مد مقابل عوض جو ہے وہ مقابلے کی صورت میں وجود نہیں پا رہا. ایسا نہیں ہے کہ یہ تملیک انشاء تملیک ایسی ہو کہ جس کے مقابلے میں ایک عوض مد نظر ہو اور وہ بھی مقابلے کی جہت پر، معاوضے کی جہت پر، مبادلے کی جہت پر. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یقصد بہ وقوعہ عوضا، اس سے قصد کیا جاتا ہے اس کے عوض واقع ہونے کا. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہبے ایک جیسے ہیں، اور یہاں پر ہر ایک اس ہبے کے اندر جو شخص تملیک کر رہا ہے، ہبہ دے رہا ہے، وہ مقابل شخص کو مالک بنا رہا ہے، یہ ایک مستقل تملیک ہے جس میں فقط جو ہے وہ ارادہ یہ کیا گیا ہے، یعنی اس ہبے معوضہ کے اندر جس کے اندر شرط کی گئی تھی کہ وہ عوض دے گا، اس میں فقط ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ عوض واقع ہوگا اس کا، یعنی جو موہوب ہے وہ بھی ہدیہ دے گا عوض کے عنوان سے. لیکن یہاں پر وہ جو اس نے تملیک کی تھی وہ ایک مستقل ہے اپنے اندر، اور یہ شرط کرنا کہ وہ عوض دے گا یہ مقابلے کی بنیاد اور جہت پر نہیں تھی. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان دونوں ہبوں میں کوئی فرق یہاں پر نہیں ہے. لا ان حقیقت المعاوضہ والمقابلۃ مقصودۃ فی کل من العوضین، ایسا نہیں ہے کہ حقیقت معاوضہ اور وہ مقابلہ کے جہاں دو عوض ایک دوسرے کے مقابل قرار پاتے ہیں، ایک دوسرے کے عوض اور معوض کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یہ معاوضے اور مقابلے کی حقیقت مقصود نہیں ہے ان دو عوضوں میں سے ہر ایک کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہاں پر جب پہلا شخص ہبہ کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کو، تو وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک عوض قرار پائے گا، وہ بھی مقابلے کی بنیاد پر. لہٰذا ایسا آگا فرماتے ہیں کہ ہبے کی جو حقیقت ہے وہ ایسی نہیں ہے. يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغیر المشترط في ضمن الہبۃ الاولى، فرماتے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو مطلب ہے کہ حقیقت معاوضہ مقصود نہیں ہے ان دونوں ہبوں کے اندر، چاہے معوضہ ہو یا غیر معوضہ ہو، یہ مطلب واضح ہوتا ہے اس تعویض غیر مشترط کے ملاحظے سے، یعنی اس ہبے کے ملاحظے سے جس کے اندر عوض شرط نہیں کیا گیا، فی ضمن الہبۃ الاولى، وہاں اس کو ملاحظہ کرنے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ حقیقت معاوضہ یا مقصود نہیں ہے. کس میں؟ فی ضمن الہبۃ الاولى، اسی تعویض غیر مشترک میں، ہبے غیر معوضہ کے اندر، اس ہبے اولا میں کہ جہاں پہلے مرتبے میں واہب کوئی ہدیہ دے رہا ہوتا ہے کسی کو، تو آپ دیکھیں کہ اس ہبے غیر معوضہ کے اندر چونکہ عوض تو شرط ہی نہیں ہے، اب جب یہ پہلا شخص جب ہدیہ دے رہا ہوتا ہے، اب دوسرا اس کو دے یا نہ دے، تو یہ پہلا جو ہبہ انجام پاتا ہے اور وہ اس مد مقابل کو ہدیہ دیتا ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر یہ بات روشن ہوتی ہے کہ حقیقت یہاں کوئی معاوضہ نہیں ہے. یعنی ہبہ غیر معوضہ کے اندر جہاں عوض شرط نہیں ہے، یہ بھی تو ایک ہبہ ہے، لیکن یہاں پر معاوضہ اور مقابلہ یہ جو معنی ہے ایک معاملے کی، وہ یہاں پر پائی نہیں جاتی. اب آپ خود دیکھیں کہ جب ہبے غیر معوضہ کے اندر کے جو ہبہ ہے یہ حقیقت معاوضہ وہاں پر نہیں ہے، تو جہاں پر ہبہ معوضہ ہے وہاں پر بھی عوض کی شرط کی گئی ہے، فقط یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ وہ عوض واقع ہوگا اس ہدیے کے حوالے سے، کہ جب یہ ہدیہ کرے گا تو پھر عوض بھی واقع ہوگا، یعنی مد مقابل بھی وہ عوض دے گا، ہدیہ دے گا، یہ فقط عوض کا ارادہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں اس کی حقیقت جو ہے وہ معاوضے اور مقابلے کی بنیاد پر نہیں ہوتی. بس لہٰذا اس بحث سے آگے فرماتے ہیں کہ جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فقط تحقق مما ذکرنا،
وہ چیز جو ہم نے پیچھے بیان کی کہ مفہوم صلح جو ہے وہ تسالم ہے، ہم نے یہ بیان کیا کہ صلح کی حقیقت کیا ہے، تسالم ہے، توافق ہے، اختلاف کا رفع ہونا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بیان کیا کہ مفہوم ہبہ جو ہے اس کے اندر حقیقت مقابلہ اور معاوضہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہبہ چاہے معوضہ ہو چاہے غیر معوضہ ہو، وہاں پر تملیک جو صورت پا رہی ہے وہ ایک مستقل صورت پر ہے۔ فقط تحقق مما ذکرنا، ہماری ان باتوں سے فرماتے ہیں جو ہم نے بیان کی یہ بات روشن ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، کہ یعنی عوض کے مقابلے میں عین کی تملیک کی جو حقیقت ہے یہ نہیں ہے مگر بیع کے، یعنی اگر آپ تملیک العین بالعوض کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بیع کی صورت میں ہی منحصر اور محدود ہے، بیع کے علاوہ حقیقت تملیک عین بالعوض کسی بھی جگہ پر کسی بھی عقود کے اندر موجود نہیں ہے۔ لذا فرماتے ہیں کہ فلو قال، اگر کوئی یہ کہے کہ ملکتو کا قضا بے قضا، میں نے تجھے مالک بنایا، تملیک کا انشاء کرے اس طرح سے کہ ملکتو کا قضا بے قضا، میں نے تجھے مالک بنایا فلاں چیز کا فلاں چیز کے عوض، یا بعتو کا، میں نے تجھے بیچی فلاں چیز کے عوض، کان بیعن، یہ جو ملکتو سے وہ صیغہ جاری کر رہا ہے یہ تملیک عین بالعوض، کان بیعن، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیع ہے، ولا يصح صلحا ولا هبة معوضا وان قصدهما، تو یہ یہاں صحیح نہیں ہے کہ یہ صلح قرار پائے یا یہ ہبہ معوضہ بنے، وان قصدهما، اگرچہ ان دونوں کا ارادہ کیا ہو اس شخص نے کہ جس نے ملکتو جاری کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ملکتو کا صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے ہبہ اور صلح کے اندر، نہ ہبہ معوضہ میں وہ صراحت رکھتا ہے ملکتو کا، نہ صلح کے اندر وہ صراحت رکھتا ہے۔ لہذا جب صراحت نہیں رکھتا تو اگرچہ وہ قصد ہی کیوں نہ کرے ملکتو کا سے صلح اور ہبے کا، یہ صلح اور ہبہ واقع نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اذ التملیک علی جہت المقابلۃ الحقیقیہ لیس صلحا، کیونکہ حقیقی مقابلے کی جہت پر جو انشاء تملیک ہو رہی ہے یہ تملیک نہ تو صلح ہے اور نہ ہبہ ہے، فلا یقعان بہ، تو بس صلح اور ہبہ اس سے واقع نہیں ہو سکتے۔ جب حقیقتاً جو ہے وہ تملیک صلح اور ہب کے اندر نہیں ہے، ہبہ کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پر گرچہ وہ قصد ہی کیوں نہ کرے یہ صلح اور ہبہ واقع نہیں ہوتے۔ یار آپ دیکھیں کہ یہ جو آگا بات کر رہے ہیں یہ اس صورت میں کہ جب ہبہ اور صلح میں صریح الفاظ کو شرط جانا جائے، یعنی ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اگر آپ ہبہ اور صلح جاری کرتے ہیں تو آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو ان کے اندر صراحت رکھتے ہوں۔ اب واضح ہے کہ جب آپ ملکتو کا صیغہ جاری کرتے ہیں تو ملکتو کا ان ہبہ اور صلح کے اندر صراحت تو نہیں رکھتا، ظہور تو نہیں رکھتا، واضح تو نہیں ہے ان عقود کے اندر ملکتو کا معنی جو ہبہ اور صلح کی معنی میں صراحت رکھتا ہو اور نص رکھتا ہو۔ جب نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ملکتو کا سے آپ ہبہ اور صلح کو مراد اگر لیں بھی صحیح تب ہبہ اور صلح واقع نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ البتہ نعم لو قلنا بوقوعہما بغیر الالفاظ الصریحۃ توجہ تحققہما ما قصدہما، لیکن ہاں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صلح اور ہبہ جو ہے یہ ایسے الفاظ سے بھی واقع ہوتے ہیں کہ جو صریح نہ ہوں، یعنی کنائی الفاظ سے بھی یہ واقع ہو سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آگے فرماتے ہیں کہ صحیح ہے ان صلح اور ہبہ کا متحقق ہونا، واقع ہونا ما قصدہما، جب یہ دونوں ارادہ کرتے ہوں ملکتو کا سے اس صلح اور ہبے کا، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل اگر ہو جائیں کہ غیر صریح الفاظ سے بھی صلح اور ہبہ واقع ہو سکتا ہے، پھر ملکتو کا جو کنائی الفاظ میں سے ہے، اگر ملکتو کا کے ذریعے انہوں نے صلح اور ہبہ کو جاری کیا تو یہاں پر اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اس سے صلح اور ہبہ کا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ اور صلح واقع ہو سکتا ہے، جو کہ ہبہ اور صلح میں ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ غیر صریحہ الفاظ سے بھی آپ جاری کر سکتے ہیں، اور ملکتو کا ان کے اندر صراحت نہیں رکھتا اور آپ نے ملکتو کا سے ہبہ اور صلح کو جاری کیا ہے اور قصد سے جاری کیا ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قصد کیا ہو، ارادہ کیا ہو ان صلح اور ہبہ کا اسی ملکتو کا کے ذریعے، تو پھر یہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دو عقد واقع ہو جائیں گے۔ تو بس یہاں تک نتیجہ یہ نکلتا ہے، گزشتہ اس اشکال کا جواب یہ ہوا کہ دیکھیں آپ ہبہ معوضہ سے اس تعریف کو نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہبہ معوضہ کی جو حقیقت ہے وہ مقابلے کی بنیاد پر انشاء تملیک نہیں ہے، جبکہ بیع میں جو انشاء تملیک مد نظر ہے وہ بنا پر معاوضہ اور مقابلہ اور مبادلہ ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔